اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع توبہ سے ہے. پچھلی باتیں کی تھی آج میں پہلے چلنا اور آج کے تازہ ترین حالات میں سے کچھ چیزیں عرض کرنی ہیں انشاءاللہ. تقریر کے دوسرے حصے میں اس کو گزارش پیش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اے میرے بندے جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی زندگیاں ضائع کر لیں اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ وہ ذات ہے جو سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یہ توبہ ہے یہ مختلف اس کے درجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف قرآن پاک کی 50ویں سورت اس کی 33ویں آیت میں ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو شخص اللہ کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتا ہو اس کے سامنے عاجزی کرتا ہو. اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا. اگر بغیر دیکھے کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے سامنے خشیت رکھتا ہے اس کے سامنے عاجزی و انکساری رکھتا ہے وجاء بقلب منیب اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں منیب دل رکھا ہے. منیب دل کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف ہر وقت توجہ رکھنے والا. اب اس سے مراد لفظی طور پہ وہی توبہ رجوع واپسی اللہ کی طرف جانا لیکن یہ کسی اور درجے کی توبہ ہے. ذرا آپ یہ تینوں کے تینوں درجے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. دوسری سورہ سواد قرآن پاک کی 38ویں سورت اس کی 30ویں آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ عَبْدٌ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا جو نعم العبد جو بڑا اچھا انسان تھا بڑا اچھا بندہ تھا. اور آگے فرمایا انہ اواب وہ میری طرف توبہ کرنے والا میری طرف رجوع کرنے والا. یہاں توبہ کا لفظ نہیں استعمال کیا یہاں اواب یہاں پہ توبہ کا لفظ ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جو سچی توبہ ہو. توبہ تو نصوحہ ایک دفعہ توبہ کرو پھر پلٹو نہیں پھر اس توبہ پہ قائم رہو. اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو لفظ توبہ ہے یہ جو لفظ توبہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا واپس آنا. آپ کہیں جا رہے ہیں آپ وہاں سے واپس آتے ہیں تو اس واپسی کو توبہ کہتے ہیں. اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں نیک ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے سے ظلم ہو گیا میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا. آپ آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا انی کنت من الظالمین یا اللہ تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں میں ہی وہ بندہ ہوں جو تیرے سامنے ظلم کرنے پہ آ جاؤں میں ہی ظالم ہو گیا ہوں. اب یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. اب یونس علیہ السلام اللہ کے نبی پاک میں استعمال ہوا ہے ان کی توبہ اس درجے کی ہے. اب آگے آئیے آپ کو چند ایک چیزیں اور عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور قرآن پاک کی 34ویں سورہ اس کی آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا خواہش پیدا ہونا ولی بننے کی خواہش پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کا سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ. سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ. آپ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل پڑیں. آگے آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جو بہت گناہ گار ہے, اس نے گناہ کیے. اب ایک دن اسے خیال آیا کہ یار میں بہت گناہ گار ہوں. وہ اللہ کے سامنے آ کے کیا کہتا ہے, رب اذنبت, یا اللہ میں بہت گناہ کر بیٹھا ہوں. وربما قال اصبت فاغفر لی, یا اللہ تو میرے گناہ بخش دے. ذرا دھیان سے سنیے یہ حدیث مبارک. بندے نے بہت گناہ کیے, ایک دن اس کو احساس ہوا, وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اللہ کے ساتھ اس نے بات کی, یا اللہ تو میرا رب ہے, تو میرے سارے کے سارے گناہ معاف فرما. اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا فرمایا, فقال ربہ, اس کے رب نے آگے سے جواب دیا, اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے جب توبہ کی تو مجھے اندازہ ہوا میرے بندے کو پتہ ہے میرا کوئی رب ہے. سب سے پہلے تو یہ بات پتہ چلی کہ میرا کوئی رب ہے. اب جس وقت کوئی بندہ توبہ کرے گا, رب کے آگے جا کے ہاتھ جوڑے گا, اس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے گا, اس وقت اس کو سب سے پہلی بات اس کے دماغ میں یہ آئے گی میرا کوئی رب ہے. اور وہ جانتا ہے میرا کوئی رب ہے, اور میرا رب ایسا ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے. گناہ معاف کرنے والا ہے میرا رب, اور وہ رب ایسا ہے جو مجھے ان گناہوں پہ سزا بھی دے سکتا تھا لیکن اس نے مجھے سزا نہیں دی, وہ اس نے میرے گناہ معاف کر دیے. غفرت لعبدی, میرے بندے, میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. سبحان اللہ کہو نا. اللہ نے بندے کو بخش دیا. یہ اللہ بات کر رہا ہے. یہ جو توبہ کرنی ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہے, گفتگو ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ڈائلاگ ہو رہا ہے. بندے نے کہا یا اللہ میں گناہ گار ہوں. اللہ نے کہا میرے بندے کو پتہ رہے, اس کو علم ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے, وہ اس پہ سزا بھی دے سکتا تھا لیکن اس نے مجھے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے غفرت لعبدی, میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. آگے سنیے بہت مزے کی حدیث مبارک. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم مکث ما شاء اللہ, وہ بندہ گناہوں سے بچا رہا, رکا رہا. کب تک؟ جب تک اللہ نے چاہا. توبہ کی تھی, جب تک وہ رکا رہا. لیکن کیا ہوا, ثم اصاب ذنبا او اذنب ذنبا, لیکن ہوا یہ کہ وہ پھر گناہ میں مبتلا ہو گیا. توبہ کی ہوئی تھی, توبہ میں کچھ عرصہ قائم رہا, قائم رہنے کے بعد پھر اس سے گناہ ہو گیا. اب اسے پھر احساس ہوا کہ میرا کوئی رب ہے, اور اس نے پھر رب کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کی, کیا فقال رب اذنبت او اصبت آخر فاغفرہ, اور عرض کیا یا اللہ تو ہی میرا رب ہے, میں نے پہلے بھی گناہ کیا تھا, میں پھر وہ گناہ کر بیٹھا ہوں, تو مہربانی کر پھر مجھے معاف کر دے, تو مجھے پھر معاف کر دے. اب یہ دوبارہ کہہ رہا ہے. اب سنیے اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا جواب دے رہا ہے. ساڈے نال کوئی انج پہ کرے اسی وہ گل پہ جائیے, وہ تو پرسوں ساڈے نال گل کیتی سی, اج مکریا کھلوتا ہے اسی نہیں تیرے نال گل کر دے. رب نے کیا جواب دیا, فقال اعلم عبدی, میرے بندے نے توبہ کی, اسے احساس ہوا کہ اس کا کوئی رب, اس کا کوئی رب, ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ, میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرا کوئی رب ہے, اور وہ رب ایسا ہے جو گناہ معاف کرتا ہے, جو گناہ بخش دیتا ہے. حالانکہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ سزا یاخذ, وہ گناہ پہ سزا بھی دیتا ہے, اس کے باوجود اس نے میرے سے توبہ کی. غفرت لعبدی, میں نے اپنے بندے کو دوبارہ بخش دیا, میں نے اپنے بندے کو دوبارہ بخش دیا. ثم مکث ما شاء اللہ, پھر وہ اس وقت تک رکا رہا جب تک اللہ کو منظور تھا, وہ رکا رہا. لیکن ثم اذنب ذنبا, اس کے پھر گناہ ہو گیا. 2 دفعہ کرنے کے بعد تیسری دفعہ پھر اس نے گناہ کر لیا, اور گناہ کرنے کے بعد پھر اسے احساس ہوا, پھر اس نے جائے نماز ڈالا, اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکا, اور ٹیک کے اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ درخواست کی. کیا کہا,
وربما قالا، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کے عرض کیا، قالا اصاب ذنبن، اے میرے رب میں پھر گناہ کر لیا، میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، یا اللہ میں بار بار کرتا جا رہا ہوں، میں نے پھر گناہ کر لیا ہے۔ قال ربی، اس کے رب نے ارشاد فرمایا، اصب تو، میں نے تیری توبہ پھر قبول کر لی، میں نے تیری توبہ پھر قبول کر لی ہے۔ او قالا، یہ حدیث کا حصہ غور سے سنیے گا، او قالا، اور پھر یہ فرمایا، اذنبت آخرا فاغفر لی، میں نے اس کو کیوں بخشا؟ اس لیے علم عبدی، میرے بندے کو یہ علم ہے کہ ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذہ، کہ وہ اللہ ہے، وہ میرا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ وہ سزا بھی دیتا ہے، لیکن اس نے مجھے سزا نہیں دی، میرے گناہ معاف کر دیے۔ غفرت لعبدی ثلاثا، میں نے 3 دفعہ اس کے گناہ معاف کیے۔ کتنی دفعہ توبہ قبول کی؟ 3 دفعہ اس کی گناہ قبول کیے۔ اور اب میں نے اسے کیا کہا، ذرا یہ سنیے۔ میں نے اتنی لمبی حدیث عربی میں آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ فقرہ سنانے کے لیے، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ، میرے بندے اب جو تیرا دل ہے تو کرتا رہے، اب جو تیرا دل ہے تو کرتا رہے۔ یہ حدیث میرے دادا جی نے حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھی، آپ کے سامنے پڑھی، کہ 3 دفعہ جو بندہ توبہ کر لے اس کے بعد اس کو اجازت ہے جو مرضی کرتا رہے۔ حضرت توکل شاہ امبالوی آپ کو معلوم ہے امی فقیر تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارے دادا ہی ماشاءاللہ مفتی تھے۔ سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی صاحب پھر تو بندے کو گناہوں کی اجازت مل گئی، جو مرضی کرے۔ انہوں نے کہا جی اس کا تو یہ مطلب بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مطلب نہیں، میں تجھے سمجھاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ ذرا سنیے فقیر کی اپروچ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ کسی کا دوست ہو، اس سے منع کرے کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، وہ کر لے، وہ اسے پھر منع کرے، وہ پھر بھی کر لے، وہ پھر اسے منع کرے، جب 3 دفعہ منع کرنے سے منع نہ ہو اس کے بعد وہ کیا کرے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دے، کہہ لے ہن کر کے دس، ہن کر ذرا۔ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی ہے کرو، اس کا مطلب ہے آپ مجھے کر کے دکھا۔ اللہ نے بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اب میں دیکھتا ہوں تو کیسے گناہ کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، گناہ کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہے۔ جب آپ بار بار گناہ کر کے بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار اس کے دروازے پہ آتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو گناہوں سے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ آئیے بخاری شریف کی ایک اور حدیث عرض کروں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ حدیث مبارک سنائی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی بندہ تھا، اس نے 99 قتل کر دیے۔ 99 قتل کے بعد اس نے کسی سے پوچھا کہ یار مجھے بتاؤ کوئی نیک آدمی جس کے ساتھ میں جا کے توبہ کروں۔ وہ کسی راہب کے پاس بھیجا، راہب کے پاس چلا گیا۔ ان حضرت صاحب نے فرمایا کہ بھائی جس نے 99 قتل کر دی ہے، 1 کٹ 100، اس کی تو توبہ کی کوئی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے چاقو چھری تلوار نکالی، اس کا بھی سر لا دیا۔ اس نے چل 100 کی گنتی دے، توبہ تو ویسے قبول نہیں ہونی، ایک اور مار دو۔ جس نے 99 مارے ہوئے تھے تو آدھی مجرم ہوگا نا، ایک اور مار دیا۔ اب کسی بندے نے اس کو بتایا کہ فلاں بستی نیک لوگوں کی بستی ہے، بندہ نہیں ایک نیک، فلاں بستی نیک ہے، تم اس بستی میں جاؤ، اس بستی والوں کے پاس جاؤ، انشاءاللہ تیرا کوئی رستہ نکل آئے گا۔ وہ اس بستی کی طرف جانے لگا تو رستے میں اس کی موت آ گئی، مر گیا۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ دوزخ کے فرشتوں نے کہا یہ تو 100 قتل کیا ہوا ہے، انہوں تے نہیں چڑھنا، اس کو تو ہم نے دوزخ میں لے کے جانا ہے، اس کو بالکل معافی کو نہیں ہے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے ٹھیک ہے اس نے 100 قتل کیا ہوا ہے، لیکن آج یہ توبہ کی نیت سے نیک لوگوں کی طرف چل پڑا ہے، اس لیے ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ جتنی دیر میں ادھر جھگڑا ہو رہا ہے، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ جس جگہ اس کا گاؤں تھا جہاں سے یہ چلا تھا اس سائڈ سے تم کھل جاؤ، اور دوسری سائڈ سے فرمایا کہ تم تھوڑی ساری سکڑ جاؤ تاکہ یہ نیک بستی کی طرف اس کا فاصلہ کم ہو جائے اور اپنے گھر کی طرف اس کا فاصلہ زیادہ ہو جائے۔
اب جس وقت جھگڑا اللہ کے پاس پہنچا، اللہ نے فرمایا زمین ناپ لو، اگر یہ نیکوں کی طرف ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اگر اپنے گھر کی طرف زیادہ ہے تو اس کو ادھر رہنے دو۔ انہوں نے جب ناپا فاصلہ تو گھر کی طرف سے زیادہ تھا اور بستی نیکوں کی بستی کی طرف کم تھا، اللہ نے فرمایا نیکوں کی وجہ سے کو جنت میں لے جاؤ۔ میرے پیارے دوستو، اس لیے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے اوپر وہ وقت آ گیا کہ اب میں نے توبہ کیا کرنی ہے۔ آپ کسی نہ کسی نیک بندے کی طرف چل پڑے، کسی نیک بندے کی زیارت کے لیے چل پڑیں، اس کے پاس توبہ کے ارادے سے گھر سے نکل پڑیں، باقی اللہ پہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اچھا پھر حدیث مبارک کا آخری حصہ وہ میں بھول گیا آپ کو عرض کروں۔ جب گنتی ہوئی تو فاصلہ کتنا نکلا؟ حدیث کے آخری حصے میں یہ لکھا ہوا ہے، فاصلہ کتنا؟ جس طرف فاصلہ کم تھا نیکوں کی بستی کی طرف، اس میں اور دوسرے میں کتنا فرق تھا؟ 1 گٹ کا فرق تھا، صرف 1 گٹ کا فاصلہ تھا۔ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ صرف 1 گٹ کے فاصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے 99 قتل معاف فرما دیے۔ میرے پیارے دوستو، توبہ کوئی چھوٹی ساری بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا سہارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے رکھے ہیں۔ کتنے حصے رکھے ہیں؟ سارے کہو 100 حصہ رحمت کا رکھا ہے، جس میں سے 1 حصہ رحمت کا دنیا میں بھیجا ہے اور 99 آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ 99 آخرت کے رکھا ہوا ہے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ تم دیکھو مخلوق میں سے ایک جانور ہے جس کو ہم گھوڑی کہتے ہیں، اس کا بچہ اس کے ساتھ ہو اور کوئی بندہ اس بچے کو، اس گھوڑی کے بچے کو ہاتھ لگانے لگے، وہ گھوڑی اپنے سموں کے ساتھ اس بندے کو مارنے دوڑتی ہے کہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے بچے کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے وہ۔ یہ پیار اللہ تعالیٰ کے 100 حصے رحم میں سے 1 حصہ رحم کا یہ ہے، اتنا پیار ہے۔ تو جب 99 حصے نکلیں گے تو کتنا پیار نکلے گا۔ میرے پیارے دوستو، مسلم شریف کی یہ حدیث مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے، میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، آپ پھر سنیے۔ آج مسلم شریف میں کتاب الایمان میں حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اہل جنت میں سے اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اب قیامت میں 3 جگہیں ہوں گی، ایک جگہ کا نام ہے جنت، ایک کا نام ہے دوزخ، تیسری کا کیا نام ہے؟ سارے جمعے پڑھ دو پیروں کے پاس، مولویوں کے پاس، وہ تیسری جگہ کون سی ہے؟ کوئی نہیں پتا؟ ویری بیڈ، میں انہیں ہی کہہ سکنا، بڑی ماڑی گل ہے۔ تیسری جگہ کا نام ہے آراف۔ تیسری جگہ کا کیا نام ہے؟ زور سے کہیں، سوکھا نام ہے، یہ بھی یاد کر لیں۔ آراف جگہ وہ ہے جس میں جن لوگوں کے اعمال برابر ہوں گے، نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، انہیں آراف میں رکھا جائے گا۔ دوسرے وہ لوگ جو دوزخ میں اپنی سزا بھگت لیں گے، انہیں اعراف میں لایا جائے گا۔ آراف میں ایک نہر ہے، جو لوگ دوزخ سے نکلیں گے ان کی جلد جلی ہوئی ہوگی، کالے سیاہ ہوئے ہوئے ہوں گے، جل کے بیچاروں کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ جب وہ آئیں گے انہیں آراف کی ایک نہر میں غوطہ دیا جائے گا، جب نکلیں گے تو نئی جلد بنی ہوئی ہوگی، نئی جلد بنی ہوئی ہوگی۔ اب انہیں اس نئی جلد کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ والے ویسے بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی؟ یہ اعراف میں آنے کے بعد وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ وہ ایک بندہ ہے، اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا، فرشتے اسے حساب کتاب لینے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو گناہ کبیرہ اس کے سامنے کوئی نہیں بیان کرنا، اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں گے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، تو فلانی جگہ پہ فلانے دن اتنی تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تو نے یہ حرکت کی تھی۔
وہ کہے نہ انکار کر ہی نہیں سکے گا. اب جس وقت 4-5 اس کے سامنے وہ بیان کیے جائیں گے نا تو وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا کہ ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, ابھی بڑے گناہ بھی میرے سامنے آئیں گے. جب میرے بڑے گناہ سامنے آئیں گے تو میری کیا حالت بنے گی. اب وہ ڈر رہا ہے اندر سے. اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو بتاؤ میں نے تیرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے ہیں, میں نے تیرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے ہیں. اب وہ ایک دم سے جب یہ اعلان سنے گا تو پہلے وہ یوں یرکا ہوا ہوگا, اب وہ یوں ہو کے کھڑا ہو جائے گا, کہے گا یا اللہ یہ میرے چھوٹے گناہ ہیں, ابھی تو اندر میرے بڑے بڑے گناہ بھی پڑے ہوئے ہیں. پہلے ان سے ڈر رہا تھا, اب کہے گا کہ یا اللہ ابھی تو میرے بڑے گناہ پڑے ہوئے ہیں. مقصد اس کا کیا تھا, جب گناہ نیکیوں میں بدلے ہیں تو چھوٹے گناہ چھوٹی نیکیوں میں بدلیں گے, بڑے گناہ بڑی نیکیوں میں بدلیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب آپ نے یہ بات کی تو اتنی بات کر کے آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی آخری داڑھ مبارک بھی نظر آنی شروع ہو گئی. میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جو بندہ پکی توبہ کرتا. پکی توبہ ہوتی کیا ہے؟ پکی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی اس کے بعد عملاً صالحا, اس کے بعد آپ نیک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس بندے نے توبہ کی اور توبہ کے بعد اس نے نیک عمل شروع کیے وہ سمجھے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے. اور جب توبہ قبول ہو گئی اس نے نیک عمل شروع کر دیے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. میرے پیارے دوستو, میرے پیارے بچوں, آئیے آپ کو ایک حدیث مبارک عرض کروں. سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث مبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واقعی بائی گاڈ میں یہ باتیں پڑھتا ہوں نا تو مجھے یقین ہو جاتا ہے اللہ نے واقعی ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنایا, واقعی رحمت للعالمین بنایا. ذرا سنو یہ حدیث مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار, جو بندہ توبہ پہ لگ گیا, ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے, ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے, جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دیتا ہے, کوئی راستہ نکال دیتا ہے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, اور اس کو ایسی جگہ سے راستہ نکالتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. آپ مشکلوں میں آتے ہیں تو استغفار پڑھا کریں. میرے پیارے دوستو, آگے آئیے, آپ کو ایک اور حدیث مبارک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوں. آپ نے بیان شروع کیا اور آپ نے بیان کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا, بڑا امیر آدمی تھا, بڑی دولت تھی اس کے پاس. وہ اپنی دولت کے گھمنڈ میں ساری عمر برے کام کرتا رہا, کوئی نیک کام نہیں کیا. جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو آپ نے مجھے دفن نہیں کرنا, مجھے آگ میں جلا کے میری راکھ بنا کے جس دن انھیری چلے اس دن آپ نے میری راکھ جو ہے وہ آندھی میں ہوا کی نظر کر دینی ہے تاکہ وہ پوری دنیا میں بکھر جائے. انہوں نے کہا بھائی ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں, ہم نبی کو ماننے والے ہیں, ہمارے ہاں تو. اس نے کہا بس تجھے چپ, بکواس بند کرو, چپ کر جاؤ, جس طرح میں کہہ رہا ہوں میری وصیت ہے اس طرح کر دو. کر دیا انہوں نے. جب وہ کر دیا, جلا دیا, اس کی آگ جو تھی راکھ تھی وہ بکھیر دی, ہواؤں میں چلی گئی, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, ساری راکھ اکٹھی ہو گئی, بندہ بن کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں نے جلانے سے منع کیا ہوا تھا, تو اتنا الو کا چرخا, پھر تو نے اپنے آپ کو آگ لگوا دی ہے, کیوں آگ لگوائی ہے؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا, تو اینج بھی مینوں کٹھیاں کر لینا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میرا تو خیال تھا کہ میری نعرہ لال ہو بھائی, نعرہ تکبیر, میرے نعرے دی آواز ہے حافظ صاحب, پانی, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میرے پیارے دوستو, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کہا یا اللہ مجھے پتا نہیں تھا تو اینج اکٹھا کر لینا, مجھے تو یہ پتا تھا کہ فضاؤں میں بکھر جاؤں گا,
میں نے نیکی کا کام کیا کوئی نہیں, نہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور نہ حساب دینا پڑے گا. اچھا وہ تو میرے سے اتنا ڈر کے تو نے آگ لگائی, وہ اینو پھاڑ کے جنت چلا جاؤ. خدا تعالیٰ کا احترام, خدا تعالیٰ کی عزت, خدا تعالیٰ کی بڑائی اپنے دل میں بٹھاؤ. انشاءاللہ تعالی ہم ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں, اللہ تو سوا ساڈا کوئی نہیں جی. وہ اللہ اگر تیرا تین اور کیڑا چاہیے؟ اگر اللہ تیرا ہے, اگر واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ کو اور چاہیے کیا ہے؟ ہم یہ فکرہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ترین پارٹی سمجھتے ہیں اللہ کو. کیوں؟ اس کا یہی مطلب بنتا ہے نا, میرا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جی, میرا تو اڈے تو علاوہ کوئی نہیں, میرا حضرت صاحب تو علاوہ کوئی نہیں, میرا پیران. بھائی اللہ اگر تیرے ساتھ ہے پھر تجھے کس کے ساتھ کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ہم نے سب سے کمزور پارٹی سمجھا ہوا ہے. کبھی اللہ کو تھوڑا بڑا کر کے سمجھیں. میرے پیارے دوستو, آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کیا کیا کچھ دینے والا ہے. آگے آئیے, ایک اور سورہ طور 52 نمبر سورت 25ویں سے 28ویں آیت, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ دوزخ میں بیٹھیں گے نا تو آپس میں گپ لگائیں گے, یا جنت میں بیٹھیں گے تو جنتی آپس میں گپیں لگائیں گے. کیا گپ لگائیں گے؟ ذرا گپ سنو. یہ قرآن پاک خدا کی قسم پڑھنے کی کتاب ہے, کوئی پڑھے تو صحیح. ہمیں سیف الملوک اور ہیر وارث شاہ یا ہمیں کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. قرآن پڑھو تو صحیح, کبھی پڑھ کے تو دیکھو. آؤ ذرا سنو. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ, اب آپ اندازہ کریں جس طرح آپ بیٹھے ہوئے, یہ مسجد بھی جنت ہی ہے نا, آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تھک گئے, گپیں لگانے. اب گپیں کیا ہیں؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, لوگ آپس میں بیٹھیں گے اور دنیا کی باتیں شروع کریں گے کہ ہم جب دنیا میں تھے نا تو ہم ادھر حقہ پیتے تھے, فلانے کے گھر گئے, ادھر اس نے ہمیں چائے دی, فلانے کی طرف. یہ گپیں وہاں پہ لگائیں گے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, وہ گزرے ہوئے وقت کی باتیں کریں گے. اور آگے کیا کہیں گے؟ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ مِنْ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, ہم زندگی میں گھر والی تو ڈردے سا, ٹبری تو ڈردے سا, اور تسی کوئی نہیں ڈردے, میں تو ڈرنا. بھائی تھوڑا بڑا, میں دیکھیں اپنے کچھ مرید, ان کا گھر میں بڑا روب ہے, وہ بتاتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں یار تیرا تو بڑا روب ہے, اسی تو ڈرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فی اہلنا, ہم گھر والوں سے ڈرا کرتے تھے, اور گل بھی سچی ہے, سارے لوگ گھر والوں تو ڈر دے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اللہ نے ساڑھے تے فضل کر دیا, اللہ نے ہمارے اوپر فضل کر دیا. جو ہی اللہ نے فضل کیا تو سب سے پہلا کرم اس نے کیا کیا؟ ووقانا عذاب السموم, اس نے گرم لو سے, جلنے والی اور جلانے والی ہوا سے اللہ نے ہمیں پناہ دے دی. اور اصل جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فضل کیا تو ہم گھر والوں سے تو ڈرتے تھے, اللہ نے اپنا ڈر ہمارے دل میں ڈال دیا. اللہ نے اپنا خوف, اپنی بڑائی ہمارے دل میں بٹھا دی. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کننا من قبل ندعوہ, ہم پچھلی زندگی میں جب زندہ تھے تو ہم دعائیں مانگا کرتے تھے. اب یہ جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ہم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. کیا؟ انہو هو البر الرحیم, اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرنے والا تھا. ہم دعائیں مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہمارا رب بڑا پیار کرنے والا ہے. بر کہتے ہیں اس کو جو احسان کرے اور جتلائے نہیں, اور رحیم کہتے ہیں پیار کرنے والے کو. ہم اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے جو رب کیا کرتا تھا؟ ہمارے ساتھ پیار کیا کرتا تھا. یہ جنتی, تم جنت میں جاؤ گے تو یہ باتیں کیا کرو گے. میرے پیارے دوستو, بہت لمبی اس میں تقریر کی جا سکتی ہے, لیکن آج میں نے آپ کے ساتھ ایک اور بھی بات شیئر کرنی ہے. آخری حدیث مبارک میں پیش کرتا ہوں, اس کے بعد میں اس اپنے دوسرے عنوان پہ آتا ہوں. ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث مبارک, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک نوجوان بیمار تھا اور بالکل مرنے کے قریب تھا. آپ اس کی عیادت اور تیمارداری کے لیے جائیں, آپ بھی جایا کریں. اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں جا سکتے, مہینے میں ایک دفعہ ہر صورت میں کسی بیمار کی تیمارداری کیا کریں.
مہینے سے زیادہ گیپ نہیں آنا چاہیے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو نا, کوئی بیمار, اللہ کے لیے جانا ہے نا, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا بندہ ہے, بیمار ہو گیا آپ جا کے اس کی عیادت کریں, اس کی کیڈ لیں جا کے. ہفتے میں اگر ممکن ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ جائیں, لیکن مہینے سے اوپر نہیں. مہینے میں ایک دفعہ ضرور جا کے اس کی خبر گیری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل نوجوان تھا, قریب المرگ تھا, جب آپ اس کے پاس گئے تو آپ نے اس سے سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس سے, تیرا کیا حال ہے. مراد یہ نہیں تھی کہ تیری طبیعت کیسی ہے, مقصد یہ تھا اس وقت تیرے اوپر کیا گزر رہی ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے, وہ موت کے وقت پہ ہے, بالکل موت اس کے قریب ہے, اور وہ سوال کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری کیا حالت ہے, تو اس وقت کس حال میں گزر رہا ہے. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت ڈر رہا ہوں, اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا ہوں. ہم میں سے کتنے ہیں جن کے ساتھ مرتے وقت یہ بات کی جائے تو وہ یہ جواب دیں گے؟ کتنے ہم میں سے؟ چاچے مامے پھوپھیاں اس وقت یاد ہوتے ہیں, بچے یاد ہوتے ہیں, اس وقت کون یاد ہوتا ہے؟ اللہ کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں اور میں ان کی وجہ سے ڈر رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں. مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے اوپر رحم فرمائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سنے, اور سن کر آپ نے فرمایا, ایک چیز یاد رکھو, اللہ کے کسی بندے کے اوپر دو چیزیں جمع نہیں ہوتی کبھی بھی, کہ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے امید ہو, اللہ سے وہ ڈر رہا ہو, اور دوزخ اس کے قریب آ جائے. بندہ اللہ سے ڈر رہا ہو اور دوزخ کے قریب ہو جائے, یہ کبھی دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی, یہ ہمیشہ الگ الگ رہتی ہیں. میرے پیارے دوستو, توبہ کو اپنا وتیرہ بنائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے رہیں. توبہ آپ کے اور میرے لیے بہت بڑا سہارا ہے, بہت بڑا سہارا ہے. اس سے بڑا سہارا میرے خیال میں تو اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے.